السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور بالخصوص راہ عملیات میں ماہ رجب سے ماہ شعبان تک اور ماہ شعبان سے ماہ رمضان المبارک تک میرے ساتھ ہم سفر ہیں، میں ان تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، محفل ہے، وہ بالخصوص صحبت کے متعلق ہے کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور صحبت کس طرح انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کہ جیسے قرآن میں ذکر ہے سورہ کہف میں کہ اللہ کے نیک دوستوں کے ساتھ ایک کتمیر کو ان کی صحبت میسر آئی اور وہ کس مقام پر چلا گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے صحبت اختیار کرتا ہے، جس کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، جس کی محفلوں میں جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر بھی اس کا حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں وہ محبت اور صحبت رکھتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی صحبت کس سے ہے، آپ کی محبت کس سے ہے۔ اگر آپ کی صحبت اللہ کے نیک بندوں سے ہے تو پھر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، کہ کسی ایک ولی کی صحبت اختیار کرنا ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں عبادت کی معرفت سمجھاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ صحبت کا جو اثر ہے وہ ہمارے دلوں پر، ہم پر کیسے پڑتا ہے۔ اب ایک شخص ہمارے پڑوس ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے دائیں ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے بائیں ملک میں رہتا ہے، ایک شخص ہمارے کہیں اور ملک میں رہتا ہے، اور ایک شخص یورپ میں رہتا ہے، ایک شخص کہیں بھی رہتا ہے، لیکن وہ اپنے مرشد کی صحبت کس طرح اختیار کر سکتا ہے، اپنے استاد محترم کی صحبت کس طرح اختیار کر سکتا ہے۔ کچھ حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ صحبت اختیار نہیں کر سکتا، آ نہیں سکتا، وہ نفس نفیس نہیں مل سکتا، لیکن پھر وہ صحبت میں کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ یقیناً صحبت سے مراد کہ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ مراد ہے کہ جو لوگ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنے استادوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، یہ ان کی صحبت ہوتی ہے۔ اب ایک شخص اپنے مرشد کی صحبت میں رہے لیکن وہ ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے تو کیا وہ صحبت کہلائے گی؟ کیا وہ صحبت کا اثر اس پہ ہوگا؟ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب کی بھی صحبت تھی جنہیں صحابی رسول کہتے ہیں، اور پھر کچھ منافقین بھی تھے وہاں موجود جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پر، باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر جا کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب دوسرے گروہ میں داخل ہوتے تھے گویا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو صحبت سے مراد کہ جس کی صحبت تم نے اختیار کی ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ایک سوشل میڈیا، اب یہ ٹیکنالوجی، اب ایک یوٹیوب کہ جس کے ذریعے بیانات ہوتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہماری محفل سجتی ہے، کہ جس میں دنیا بھر سے لوگ جڑتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک صحبت ہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ جیسے تم اور میں روبرو موجود ہیں، کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہو، آپ مجھے سن سکتے ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، یہ سب ٹیکنالوجی ہے۔ تو آج کے جدید دور میں یہ بھی ایک صحبت ہے۔
لیکن اس صحبت کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب تم تعلیمات کے قریب جاتے ہو. اسی لیے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بری کی صحبت اختیار کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا دوست اور اپنی صحبت دیکھ بھال کر چنو، کیونکہ ایسا نہ ہو وہ تمہارا تعارف بن جائے. اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو مقام اعلیٰ تک لے جاتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت مقام اسفل پر لے جاتی ہے. مقام اسفل اور مقام اعلیٰ بالکل خیر و شر کے مانند ہے. اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں خیر کی طرف لے کے جائے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں گھاٹے کی طرف لے کے جائے گی. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل نرمی سے محروم ہو گیا، اگر تمہارا دل نرمی سے محروم ہو گیا تو تم کہیں کے نہیں رہے. اگر تمہارا دل میں نرمی نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی اعمال، اور دل کی نرمی سے مراد کیا ہے؟ دل کی نرمی سے مراد کہ جب کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بزرگ، کوئی تمہارا استاد، کوئی تمہارا مرشد جب کوئی بیان دے یا جب کوئی تمہیں تعلیم کرے تو تمہاری کیفیت بدل جائے. اور کیفیت کا بدلنا ہی دل کی نرمی ہے، اور کیفیت نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل سختی کی طرف مائل ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر کے خیر سے محروم ہو گیا. تو گویا انسان خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس ہی لیے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دیتا ہے. تم کتنے ہی عابد ہو، کتنے ہی زاہد ہو، کتنے ہی پارسا ہو، کتنے ہی عالم ہو، کتنے ہی پڑھے لکھے ہو، کتنے ہی سب کچھ ہو، لیکن نیک نہیں ہو. اگر دل میں نرمی نہیں ہے تو. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لیے، عبادت تو ہم کرتے ہیں، ریاضت تو ہم کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اللہ اور اس کے دوستوں سے محبت نہیں رکھتے، تو پھر وہ کوسوں پیچھے چلا جاتا ہے. جبھی تو کہتے ہیں کہ اپنا مرشد تلاش کرو، اپنا رہنما تلاش کرو، اپنا رہبر تلاش کرو، کیونکہ تلاش میں ہی سارا راز موجود ہے، چھپا ہوا ہے. کہ جب انسان کسی کا دامن پکڑتا ہے، جب کسی سلسلے کے اندر داخل بیعت ہوتا ہے تو وہاں اس کو صحبت میسر آتی ہے. کیونکہ یہ وہی صحبت ہے جو کنیکٹ ہے ایک دوسرے کی صحبتوں سے، ایک زنجیر کے مانند جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی. سلسلے میں جتنے بھی بزرگ ہیں، جو آپ کا شجرہ نسب ہے، جو آپ کا شجرہ ہے، آپ کو دیکھو نا، آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے سب کا نام، اور پھر یہ نام چلتے چلتے کہاں تک جا رہا ہے. اب میرا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے، میرے مرشد کا ہاتھ میرے دادا کے ہاتھ میں ہے، میرے دادا کا ہاتھ میرے پردادا کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس طریقے سے چلتا ہوا یہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے. تو پھر یہ صحبت ہمیں بچاتی ہے. صحبت کا اثر یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو امر کر دیتی ہے. اور پھر ان کے ناموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے.
صحبت صالحین کیا ہے؟ صحبت جو وہ اللہ کے مقبول بارگاہ جو لوگ گزرے ہیں، جو کامیاب ہو گئے، انسان ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے تو ان کے ناموں میں بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ان کو اپنے بزرگوں کے نام ضرور یاد کراؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ کچھ لوگ روزے محشر میں ناموں کی برکتوں سے بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کو بزرگوں کے نام یاد کروائے جائیں۔ ہاں، سبحان اللہ، وہی من تکرر فقرر، جن بزرگوں کا تکرار کیا جائے ان کا محبت دل میں بھائی آپ دیکھو نا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کے دوستوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز میں بھی انہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، کہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جو مقبول بارگاہ ہوئے، سبحان اللہ، جو کامیاب ہوئے، ان کے رستے پہ چلا، یعنی کہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہماری دعا یہی ہے، اور ہر نماز کی اور ہر نماز کے بعد ہر رکعت کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جی، 40 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک حکایت سناتا ہوں، آپ کے سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک گرو اور ایک چیلا تھا۔ چیلے کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک گرو آیا ہے اور وہ بڑا کامل ہے، بڑی اس کی ریاضتیں ہیں، بڑا اس کا کمال ہے کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں۔ تو وہ اس کی صحبت میں رہنے لگتا ہے۔ جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ چیلا بولتا ہے اپنے گرو سے کہ اے گرو، کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا عرصہ گزارا، میں وہیں کا وہیں ہوں، جبکہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ہی لوگ آئے، ملے اور وہ سونے کے بن گئے۔ میرے گرو تو پارس کی طرح ہے، جس کو چھو لے وہ سونے کا بن جاتا ہے، لیکن میں وہیں کا وہیں کیوں ہوں؟ صحیح۔ اب مجھے اجازت دو، اب میں جاؤں، اب میں کوئی دوسرا گرو تلاش کروں۔ تو اس گرو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، ایک کام کر، اوپر دیکھو سلیب کے اوپر ایک صندوقچی رکھے، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ صندوقچی اٹھا کے لے کر آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کھول۔ چیلا اس کو کھولتا ہے، اس کے اندر ایک اور صندوق رکھا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے گرو اس میں تو ایک یہ صندوق ہے، آپ گرو فرماتا کہتا ہے کہ اس کو کھول۔ چیلا اس کو بھی کھولتا ہے، اس میں ایک پتھر رکھا ہوتا ہے۔ تو گرو بولتا ہے چیلے سے تجھے معلوم ہے یہ پتھر کیا ہے اور کب سے یہ اس میں بند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ 40 سال سے اس میں بند ہے، اب تو پتھر اٹھا اور کوئی لوہے کی چیز لا۔ چیلا جاتا ہے، لوہے کی چیز اٹھاتا ہے، اس پتھر کو اس پہ مس کرتا ہے، وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ وہ پارس پتھر تھا۔ تو چیلا بولتا ہے گرو تم نے تو کمال کر دیا کہ یہ تو جس کو چھو لے اس کو سونے کا بن جاتی ہے۔ تو گرو بولتا ہے اچھا ایک بات بتا، تو نے اس پتھر کو کسی پر رگڑا، کسی کو چھوا، وہ سونے کا بن گیا، یہ اس لوہے کا باکس ہے، اس میں یہ 40 سال سے رکھا ہوا، یہ سونے کا کیوں نہیں بنا؟ صحیح۔ تو کہا گرو یہ نہیں سمجھ آیا۔ کہا غور سے دیکھ۔ تو اس میں غور سے دیکھتا ہے تو ایک کپڑے کی تہ لگی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ پتھر رکھا ہوتا ہے۔ اب گرو بولتا ہے کپڑے کی تہ ہٹا اور اس کو رکھ۔ کپڑے کی تہ ہٹاتا ہے، اس کو رکھتا ہے، وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ کہتا ہے تیرے اور میرے درمیان ایک یہی حجاب ہے جو تجھے سونا بننے سے روک رہا ہے۔ وہ حجاب کیا ہے؟ بے یقینی کا، کہ سب کو مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا۔ اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر کیسے آئیں گے؟ بھائی ایک بات بتائیں، ایک ہے یقین، یقین، ایک ہے علم الیقین، علم یقین، عین الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔
حق الیقین. یقین یہ ہے کہ ایک گڑھا پانی کا موجود ہے، اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں پانی ہے. اب مجھے اس پہ یقین ہے کہ اس میں پانی ہے. اب میں دور بیٹھ کے یہ بھی گمان کر سکتا ہوں پتہ نہیں اس میں دودھ ہو، پتہ نہیں اس میں شربت ہو، پتہ نہیں اس میں پانی ہے بھی یا نہیں. صحیح. اب میں نے اپنے شاگرد کو کہا تو دیکھ کے آیا پانی اس میں ہے یا نہیں. اب وہ گیا، اس نے گڑھا، اس نے دیکھا، اس کو وزن لگا، اس نے کہا حضور پانی ہے اس میں. یہ ہو گیا علم الیقین. اس نے کہا تو کھول کے تو دیکھ، پانی ہے، جوس ہے، شربت ہے، کیا ہے اس میں؟ اس نے کھول کے دیکھا، یہ ہو گیا عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھ لیا اس نے. اب جس نے دیکھا وہ علم الیقین ہوا، عین الیقین تک پہنچ گیا. وہ آنکھوں سے دیکھا، حق الیقین ہو گیا، عین عین الیقین ہو گیا. اور پانی کو نکال کے پی لیا، اب حق الیقین، اب حق الیقین ہو گیا، کہ اس کی حقیقت کو پہنچ گیا. حقیقت کو پہنچ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے مرشد پر، اپنے استاد پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، معترض نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گفتگو کے وہ رمز وہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. صحیح. جیسے مولانا روم حضرت شمس تبریز کا واقعہ آپ کی کتاب میں بھرا پڑا ہوا ہے. اب ہماری بات کہیں اور چلی جائے گی پھر. صحیح. مطلب استاد جو ہے وہ اکھیارہ ہے، جو شاگرد ہے وہ اندھا ہے. اندھا ہے. اب اس نے پہلے اکھیارے کو جب اس کا ہاتھ تھامنے سے پہلے دیکھنا تھا، اب ہاتھ تھام لیا، اب اس کے پیچھے پیچھے چل کر جائے اس کے گا. پیچھے پیچھے چل رہے. اب وہ اگر اپنی جو ہے وہ چیز خود سے ٹو کر دیکھنا شروع کرے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا. استاد پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب استاد نے تمہیں کوئی عمل دیا، کوئی چیز پڑھنے کو دی، کوئی ذکر تمہیں دیا. اب تمہارے دل میں یہ کہ تمہیں کسی نے وسوسہ خیال یا وہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں سے رجت نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس سے نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں کتنا پڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. بالکل. مطلب وہ یقین کی کیفیت میں ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں یقین کی کیفیت. اب جب ایسا ہو تو کیا کریں؟ اور بعض لوگوں کے دلوں پہ قفل بھی لگے ہوتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. جیسے ابو جہل تھا، اس کو معلوم تھا نبی حق پر ہے، صحیح، لیکن اسلام نے قبول کیا، دعوت نہیں مانی، دیکھ کر بھی نہیں مانا. دیکھ کر بھی نہیں مانی. حق الیقین بھی ہو گیا، عین الیقین بھی ہو گیا، علم الیقین بھی ہو گیا. اس کو اس نے پھر بھی انکاری کیا. اور مٹھی میں بند کنکر بول پڑے. ان کنکروں نے یہ نہیں دیکھا کس کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں نہیں ہے. انہوں نے کلمہ حق بلند کیا. تو حضور ایسے میں دیکھیں کیوں؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دلوں میں حضور کی بغض تھا، عداوت تھی. اس کے اندر تکبر تھا کہ میں ہی تو سردار ہوں. یعنی باطن اس کا آلودہ تھا. ہاں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو علم ہے بس میرے پاس ہے. اس کو بعض جو گمراہ یا مشرک اس کو ابو الحکم کہتے تھے. بالکل. اور اسلام میں اس کو ابو جہل کہتے تھے، جاہلوں کا باپ، کہ حق دیکھ کے بھی تسلیم نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں تمہارے شیخ کے لیے ذرہ برابر بھی عداوت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے.